سمجھنا یہ عقل مندوں اور سعادت مندوں اور خوش نصیبوں کی بات ہے. اگر قرآن سمجھ نہیں سکتے. انعمت علیہ انعام اللہ کا بھی ہو گیا, محبوب تو نے بھی انعام کر دیا. اب ہوا کیا, جب حضرت زینب سے نکاح کیا, حضرت زینب خاندانی عورت تھی, حضرت زید بیچارے بکتے بکاتے, بچپن میں ماں باپ کی بھی تربیت نہ ملی, کبھی اس کے پاس کبھی تو جھڑکیاں, تشدد, دھکے, وہ تربیت میں اس لیول کی نہیں تھی. اب حضرت زینب کا جو نباہ نہیں ہوا, کیا نہیں ہوا, نباہ نہیں ہوا, دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بڑھی. حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کیا. اس کا ارادہ کیا تو نبی پاک نے کہا ہم سے کا نہیں کر دو, اور نہ طلاق نہیں کوئی رکھا. ہم سے کا نہیں کا, ہم سے کا بڑا روک جائے, امساک, دیواروں پر لکھا ہوتا ہے امساک کا لوگ. ہم سے کا علیہ کا زوجہ کا, اپنی بیوی کو ابھی روکو, طلاق نہ دو. اللہ کہتا ہے جب تو نے کہا اس کو ہم سے کا علیہ کا زوجہ کا, واتق اللہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشى الناس واللہ حق ان تخشاہ. کہا محبوب اللہ سے ڈر. کون کہہ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے, ہم سب کو اللہ نے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے. لیکن یہاں بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ نے کہا اتق اللہ, محبوب اللہ سے ڈر. وتخفی فی نفسک, تو اپنے دل میں بات چھپاتا ہے. واللہ مبدیہ, واللہ مبدی, اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیے نا, جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہے کوئی اس کو چھپا سکتا ہے, اور جس کو اللہ چھپانا چاہے کوئی ظاہر کر سکتا ہے. اچھا بات کیا ہوئی, بات یہ ہوئی حضرت زینب کا نباہ نہیں ہوا. اللہ کا حکم آ گیا کہ محبوب زید طلاق دے تو تو اس سے نکاح. اب زمانہ جاہلیت کے دستور میں تو بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا. تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ منافق تو پہلے ہی ان کی زبانیں اتنی باہر ہے, میرے خلاف کوئی بات نہیں جانے دیتے. اگر میں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کیا تو ایسے جیسے اپنے بہو کے ساتھ نکاح کیا ہے, تو یہ تو آسمان سر پر اٹھا لیں گے, طوفان بدتمیزی ببا کر دیں گے. اس لیے حضور ڈرتے تھے کہ بھئی یہ عبداللہ بن ابی کو کون سنبھالے گا, یہ کافروں کو منافقوں کو کون روکے گا. اللہ نے کہا واتق اللہ, محبوب میں روکوں گا. اللہ کہتا ہے میں روکوں گا. میرا ایک مضمون بہت بڑا مضمون ہے. اب آپ کو کیا میں کہوں کہ آپ کیا کریں, میں میری طرف میٹر دیکھ رہے ہیں, قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. یہ عبادت ہے, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اجنبی ہو کے دیکھ رہے میری طرف ایسے ایسے, وہ قرآن ہے, قرآن کی طرف دیکھو. اب جی سونے کا ٹائم نہیں, پڑھنے کا ٹائم ہے, سمجھنے کا ٹائم ہے. اللہ کہتا ہے محبوب تو ڈرتا کیوں ہے, عبداللہ ابن ابی سے کیوں ڈرتا ہے, منافقوں سے کیوں ڈرتا ہے. میں رب العالمین جو تیرے ساتھ ہوں. یہ صرف غار ثور میں اللہ حضور کے ساتھ نہیں تھا, ساری زندگی اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہوا. اور اللہ ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. آپ میں سے کوئی اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھ کھڑا کر لے, ٹوٹ گیا ہاتھ, اہم تھلے کر دے, اوپر کرو. کون اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ میں دونوں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں کہ میں یا اللہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, یا اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما, میں تیرا ساتھ چاہتا ہوں. جی فرمایا, حکم دیا واتق اللہ, محبوب تو ڈر نہیں. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ,
آپ چھپا رہے ہیں اپنے دل میں، حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ نبی پاک کی 11 بیوی ہے۔ کتنی بیوی ہے؟ 11۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہ، دوسری بیوی حضرت زینب، حضرت عائشہ صدیقہ ہے جی۔ حضرت ام سلمہ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا حضرت خدیجہ کے بعد، اور جو کماری بیوی جو رسول اللہ کو ملی ان 11 میں سے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ یہ پہلی۔ باقی ساری بیویاں یا طلاق والیاں تھیں یا بیوہ تھیں۔ وہ طلاق والیوں سے اور بیوہ سے نکاح کیا کرو، یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ 11 بیویوں میں سے 9 بیویاں رسول اللہ کی یا بیوہ تھی یا طلاق والیاں تھیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ حضرت زینب خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد رسول اللہ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا حضرت ام سلمہ کے ساتھ، اور حضرت ام سلمہ یہ سلمہ کی ماں ہے۔ یہ جو سلمہ ہے یہ رسول اللہ کی ربیبہ ہے اور رسول اللہ کے گھر میں پڑی ہے، اور رسول پاک سلمہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے حضرت امام حسن حسین کو نہیں بھی حضور نے بٹھایا نماز کی حالت میں اپنے کندھے پر۔ حضرت سلمہ جب حضور ان کے گھر جاتے نا، سلمہ کے گھر، تو گھر کا کام کاج آپ کو پتا نا، گھر پہ بیوی میں بچے کو پکڑے میں کام کروں، تو رسول پاک کو کہا کہ بھی آپ اس بچی کو ذرا پکڑے، میں گھر کے کام کاج کروں کہ اس کو پکڑوں۔ حضور اس بچی کو پکڑتے، اس کو کھلاتے، اور جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا حضور کندھے پر بٹھا کر اللہ اکبر کرتے، قیام میں کندھے پر بٹھائے ہوئے، رکوع میں جانے لگے تو بچی کو اٹھا کے نیچے کھڑا کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، دوسری رکعت میں اٹھنے لگے تو بچی کو پھر پکڑ کے کندھے پر بٹھایا۔ اتنی خوش قسمت تھی سلمہ، کیا قسمت پائی ہے سلمہ نے، لیکن سلمہ کی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہے حسن سواری کتنی اعلیٰ ہے، حضور کہتے ہیں سوار کتنا اعلیٰ ہے، اور سلمہ کی بھی شان تو دیکھو کہ رسول اللہ حالت نماز میں سلمہ کو کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، اب کدھر جائیں، کس معاشرے میں جائیں، ہاں پھنس گئے۔ فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ، سوڑیا تو لوگوں سے نہ ڈر، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے تو اس سے ڈرے۔ کہ نبی پاک کو اللہ بتا رہا ہے، حالانکہ رسول پاک سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جتنے حضور اللہ سے ڈرتے ہیں کوئی کائنات میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ اتنا اللہ سے ڈرتا جتنے رسول اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ دراصل کہتے ہیں حکم رسول اللہ کے ذریعے ہے امت کو، مخاطب رسول پاک ہے لیکن حکم کس کو ہے؟ ہم کو ہے، ہمیں ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے تو وہ ڈرے جو اللہ کو جانتا ہو، جو کیمرے کو جانتا ہے، اور کیمرے اور اللہ میں اس کو فرق نہیں آتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑا تو چھپ کر تو کیا کرتا ہے، اوے اللہ سے تو وہی ڈرے گا جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو جانتا نہیں وہ ڈرے گا کیسے؟ اوے اللہ تو وہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اوے اللہ تو وہ ہے کہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اوے اللہ تو وہ ہے کہ کائنات کی اندر زمین کی تہوں میں جو بیج ہے اس کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ تو بیج کی کیا حیثیت ہے اور تیری کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں کروڑوں بیج تیرے اوپر قربان، اے انسان لاکھوں کروڑوں، بلکہ تو کھائی گیا کتنے بیج تھے، کڑک کتنی کھائی ہے، بیج ہی تھے نا،
مسر کھا گئے کتنے، وہ بھی بیج تھے، پیاز کھا گئے کتنے، وہ بھی بیج ہی تھے، چاول کھا گئے کتنے، وہ بیج ہی تھے۔ تو جو رب ہر بیج کو جانتا ہے وہ تجھے نہیں جانتا؟ یہ حکم ہمیں ہے۔ کیا ہوا؟ فلما قضا زید منها، یہ حضرت زید کا نام آیا قرآن